منبع فیوز و برکات، قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کے سرخیل، امام طریقت، رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبت ذات گرامی یقیناً ان برگزیدہ ہستیوں میں سے نہایت نمایاں اور معتبر ہیں جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ وہ پاک اور بلند پایہ ہستی ہیں جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی فیضان کا پرتاؤ ہیں، علمی اور روحانی فیضان کا پرتاؤ ہیں، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی لیگیسی کے امین ہیں، جو آسمان ولایت کے وہ چاند ہیں ناظرین کہ جن کے نور سے لاکھوں دلوں کی بنجر زمینیں انتہائی زرخیز ہو گئیں، جن کی ایک نگاہ کرم میں اسفل سافرین کی کالی گھاٹیوں میں غرق طائب ہو کر مقام ولایت کو پہنچ گئے۔ اولیاء کرام کی حسین صف میں ناظرین یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی عظمت و شہرت کا آفتاب آج بھی نصف النہار پر ہے اور ان کی حکومت آج بھی خلق کے دلوں پر قائم ہے۔ لوگ ناظرین لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل حکومتیں تو وہ ہوتی ہیں جو دلوں پر ہوا کرتی ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت دراصل لوگوں کے دلوں پر ہے، جن کا علم اور جن کا عمل صراط مستقیم کی دلیل ہے، جن کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما کہ حضرت گنج بخش علیہ رحمہ پوری دنیا کے فیض رساں ہیں اور انوار و تجلیات الہی کے مظہر ہیں۔ آپ ناقص لوگوں کے مرشد کامل اور کامل لوگوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ ناظرین کرام وہ عظیم بارگاہ ہے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو مصروں کی مصداق نظر آتی ہے کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و کردار میں ناظرین احکام الہی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری و بے قراری انتہائی نمایاں ہے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر ابھرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں علم و عرفان، شریعت و طریقت، ادب و ولایت کی دولت لٹاتے رہے اور غیر مسلموں کو ایمان اور دین مبین سے روشناس کراتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں کی فہرست طویل اور انتہائی روشن ہے، مگر کشف المحجوب ناظرین در حقیقت وہ آئینہ ہے جس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن علم و معرفت اور حسن عمل پوری تابانیوں کے ساتھ چھلکتا ہے، جس سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم مشائخ اور کبار صوفیہ سے لے کر رونالڈ اے نکلسن تک نے خوب استفادہ کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ اٹھے کہ اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح فیض رساں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ افکار و تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع قرار دیا بلکہ تصوف کو شریعت کا امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا، اور یوں بر صغیر میں ایک ایسے انقلابی مکتب تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہے گا، جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام اور عشق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رنگ نمایاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رعنائی اور روشنائی سے نہ صرف اس خطہ پاکستان کو، مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ اس خطہ پاکستان کو نہ صرف بلکہ پورے ہند کے طول و عرض میں طالبان روحانیت نے سچائی و آگاہی کی منزل پائی، اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ یوں کہیے کہ کروڑوں کی تعداد میں طالبان حق آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آئیے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ نام پہ آتا ہے، آپ دیکھیں ناظرین کہ تکریم کا، تعظیم کا کیسا تصور ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پکارے گا تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر کے اپنے سر کو جھکا کر پکارے گا۔ یہ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تین ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، ایسی ہستی کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کی آغوش کے اندر سمیٹ لیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی پیدائش، آپ کا خاندانی تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ بھی یقیناً اعزاز ہے ہم سب کے لیے کہ آج اللہ نے ہمیں اس بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ جن کے لیے یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ ولیوں میں
جن کا مقام بہت جلی ہے اللہ اور جن کے در پر جھکتا فرید اور ہند الولی ہے، اور یقیناً جو گلشن امام حسن کی بڑی کمال کی کلی ہے، واہ، اور اس بات پر میں بات کو عروج پر پہنچا دوں گا کہ جو اپنے دور کا صورت میں بھی علی ہے اور سیرت میں بھی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حضور داتا صاحب غریب نواز ان بادشاہوں میں سے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بر صغیر میں جو کمال کی شخصیات اس حوالے سے آئی ہیں ان میں سے سب سے بڑا نام حضور داتا صاحب غریب نواز کا ہے۔ اللہ، بلا شبہ نائب رسول کا لقب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے ساتھ معروف ہے، لیکن وہ پھر کس منزل پہ فائز ہوگا کہ جس کی قدموں میں بیٹھ کے نائب رسول فی الحمد کہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را سبحان اللہ، سبحان۔ حضور داتا صاحب کو جہاں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا حسب کمال کا ہے، وہاں یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا نسب بھی کمال کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور داتا صاحب تقریباً 8 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب زید ابن امام حسن کی آپ اولاد ہیں، پھر 9 واسطوں سے مولا علی تک، یا پھر 9 واسطوں سے جس طرح سادات کا نسب علی اور نبی دونوں تک جاتا ہے، اس طرح یہ آل رسول ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو نسب کی ہو رہی ہے، تو نسب میں میں یوں کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ نسب ان کا وہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی اور نسب ہے ہی نہیں۔ اللہ چونکہ آل رسول جب ہو گئے، حسن پاک کی اولاد جب ہو گئے، سیدہ زہرا پاک کی اولاد جب ہو گئے، تو اس سے اوپر تو نسب ہو ہی نہیں سکتا۔ رفعتوں کی اعلیٰ منزل ہے۔ اصطفیٰ آدم و آل ابراہیم و آل عمران، نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے جب اس نسب کو ساری کائنات سے اونچا کر دیا ہے تو پھر اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اگلی بات کہ آپ کا اوپر والا نسب تو واقعتاً اس طرح کے حقیقت ہے کہ بے انتہا کمال کا ہے، جو قریب کا نسب ہے اس کا بھی ایک اپنا حسن ہے۔ یعنی آپ کے والد بھی اپنے دور میں سید تو تھے ہی تھے، خون رسول تو تھے ہی تھے، اپنے کردار کے حوالے سے اور اپنے عمل صالح کے حوالے سے پورے علاقے میں ولایت کے تاجدار کے طور پر مشہور۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اپنا نام حضور داتا صاحب غریب نواز کا علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، ان کے والد کا نام پھر علی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو ہے تو آل رسول سے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حقیقی محبت تھی صحابہ اور اہل بیت کی، یہ اس کا اظہار کرنے والا خاندان ہے۔ یہاں علی کو بھی بڑے پیار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہاں عثمان کو بھی بڑے پیار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پہلے بھی علی ہے اور بعد میں بھی علی ہے، یہاں ان کا اول بھی علی ہے، ان کا بعد والا بھی علی ہے، اور درمیان میں عثمان کو لا کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اب جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں اللہ نے حضرت عثمان کی عقیدت سے بھی بہرحال کیا ہوا ہے اور مولا علی کی غلامی سے بھی۔ اچھا، درمیان میں عثمان لا کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عثمان درمیانی میں تو تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ دو پہ یہ بڑی خوبصورت اشارہ آپ نے کر دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خلفائے راشدین کی جب بھی بات ہو، یاد رکھیں خلفائے راشدین 5 ہیں۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت امیر عمر، تیسرے حضرت عثمان درمیان والے، پھر چوتھے مولا علی اور 5ویں امام حسن۔ یہ امام حسن کی خلافت کا دور حضور بیان کر کے گئے۔ 2 خلیفے پہلے ہیں، 2 خلیفے بعد میں ہیں، عثمان درمیان میں ہے، ادھر بھی علی پہلے ہیں، علی ہی بعد میں ہے، درمیان میں عثمان ہے۔ اور آپ کا جو گھرانہ ہے حضور داتا صاحب، میں چل رہا ہوں اسی طرف، لیکن یہ جملہ کہہ کے کہ عثمان کو درمیان میں لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ عثمان وہ شرف والا ہے جس کو رسول اللہ نے 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، سبحان اللہ، تو درمیان ان کا بنتا ہے۔ اب باقی بات رہ گئی کہ آپ کے والد گرامی بھی ولایت کے تاجدار تھے، آپ کی والدہ بھی انتہائی صالحہ، انتہائی عفیفہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انتہائی عالمہ تھی، اور وہ خاندان جو آپ کے ننہال کا تھا وہ اتنا معروف عالموں کا خاندان تھا کہ آپ کے جو سگے ماموں ہیں ان کو تاج العلماء کا لقب نصیب۔ اللہ اکبر۔ یعنی ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی نا، علم کی مالکہ ہوگی، تو یہ اثرات بچے میں تو لازم ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے، اللہ اللہ، ایسے تو نہیں حسین، یہ بھی اپنے دور کی کنیز فاطمہ تھی تو بیٹا علی حجویری۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا خاندانی نسب ہے، تعارف ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف نسب پہ رکے ہوئے ہیں، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، علم دین حاصل کر کے پھر روحانیت میں شیخ ابو الحسن جیسی ہستی، ان کی صحبت میں رہ کے آپ کی شخصیت میں بالکل وہ رنگ آ گیا تھا، وہ کردار آپ نے پیش کیا کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ 500 سال بعد اگر نبی کا بیٹا اتنا کمال کا ہے تو خود نبی کتنا کمال ہوگا، خود علی کتنا کمال۔ یہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا جو ان کا جو ایک جغرافیائی جو ہے
وہ تھوڑا سا بتائیے کہ جی وہ غزنی سے آپ کا تعلق، ٹھیک، اور 2 گاؤں تھے نا، ایک جلال تھا اور دوسرا جو اپنا حجویر تھا، تو ذرا وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس علاقے سے جو محبت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اٹھی ہے حضرت داتا صاحب کی صورت میں، وہ رنگ بتائیے کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت، جیسا پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت کا ایک مظہر عطم ہے. یعنی آپ کی ہندوستان میں موجودگی ہی عشق رسول کے چراغ کی موجودگی کے مترادف ہے. واہ واہ واہ. اس لیے علامہ نے فرمایا پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. یعنی یہ جو کفرستان تھا، اس کے کفر کی تاریکیاں سید حجویر کی نگاہ سے ہٹیں اور دور ہوئی اور روشنی میں بدلی. تو یہ سارا ثمر کس چیز کا تھا؟ یہ ثمر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا جو جس کے اندر حضرت داتا گنج بخش فنا تھے. سبحان. جنید صاحب اگر آپ حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت کو دیکھیں تو جس سطح پہ جا کے آپ نے محبت رسول کو سمجھا، بیان کیا اور پھر اختیار کیا، اللہ، اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان. اور کشف المحجوب جو ہمارے پاس سب سے مستند ڈاکومنٹ ہے آپ کی تعلیمات کا، آپ کی سوانے کا، آپ کے اسلوب حیات کا، آپ کے افکار کا، اس سے اگر آپ اس طرح کے شواہد تلاش کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ محبت رسول صرف ایک جذبہ نہیں ہے. اللہ. محبت رسول ایک لائف سٹائل ہے. واہ واہ واہ. ایک اسلوب حیات ہے. کیا اچھی بات. کیا یہ کائنات کو اپنے پیٹرن پہ لانے کا ضابطہ ہے، فارمولہ ہے. کیا اچھی بات. اور یہ سب کچھ کر کے علی حجویر نے بتا دیا. لیکن جتنے صوفیاء ہیں جنید صاحب، ہر بڑے صوفی کا ذکر کشف المحجوب میں ہے. اور شاید کشف المحجوب پہلی کتاب ہے جس میں سلاسل صوفیاء کو سسٹمیٹکلی بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کس صوفی کا اصول کیا ہے، اس پہ اس کا نظام تربیت کیا تھا اور کیسے وہ سلسلہ چلا. ان محبوب صوفیاء میں سے ایک بڑے صوفی حضرت باجید بستامی ہیں. یہ وہ باجزید ہے جن کے بارے میں علامہ نے کہا کہ فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. یعنی فقر باجزید جمال مصطفیٰ کا مظہر ہے. بالکل وہ باجزید ہے. باجید بستامی کو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں یہ برہان روزگار ہیں، یہ کائنات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی موجودگی کا آرگومنٹ ہے. اللہ. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ باجید بستامی کا جو روحانی سفر ہے وہ صوفیاء کی تاریخ میں بے نظیر سفر ہے. اللہ. جس میں باجید فرماتے ہیں کہ میری روح نے پرواز کی حتیٰ کہ میں بارگاہ سمدیت میں پہنچا اور میں فنائیت کے اس درجے پہ چلا گیا. اللہ نے میرے بازوؤں کو بازو ابدیت بنایا، میرے بدن کو بدن فنائی وقتت بنایا اور مقام ہویت تک مجھے رسائیت عطا کی. جب میں اللہ کی بارگاہ تک بھی پہنچا مجھے ایسے لگا کہ میرے اور ذات حق کے درمیان میری انا حائل ہے. اللہ اکبر. اللہ. میں نے بارگاہ سمدیت میں سوال کیا ہے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، یہ انا کا پردہ کیسے ہے؟ مجھے جواب ملا. اب دیکھیں علی حجویر بیان فرماتے ہیں جواب کیا ملا. جواب میں یہ ملا ہے باجزید یہ پردہ نہیں ہٹ سکتا، اس کے ہٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی خاک کو اپنا سرما بنا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نے فنائیت اختیار کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ مقام ہے حب رسول کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے صرف یہی وہ راستہ ہے. آپ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ پہ تصوف کی وضاحت کرتے ہوئے داتا گنج بخش فرماتے ہیں دین جو ہے حضور کا جو اسلوب ہے، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یہ جڑ ہے، تصوف شاخ ہے. واہ. جڑ کمزور ہو جائے تو شاخ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. اگر آپ شاخ کی طاقت چاہتے ہیں، اس کی تازگی چاہتے ہیں تو آپ نے جڑ کو مضبوط کرنا ہوگا. یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد یہ ہے، پانی سے اس کی ترائی کریں. پانی بنیاد یہ ہے جناب صاحب، اس سے آپ کی ساری عمارت اٹھنی ہے. تو جو داتا حضور کا سارا اسلوب ہے تربیت کا، تصور دین جو ہے وہ اس کی اٹھان، اس کا بنیادی خمیر ہی عشق رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت ہے. اچھا اس کے ساتھ جیسے آگے آپ چلتے چلے جاتے ہیں جناب صاحب تو جتنے متعلقات ہیں حضور کی ذات کے ساتھ، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی شریعت ہے، ہر ایک کی شرف و منزلت، ہر ایک کی عظمت آپ کو داتا حضور کی یہاں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جیسے اگر آپ کے اصحاب ہی کو لے لیں تو جس انداز سے اصحاب خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے حضرت داتا گنج بخش نے، ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا، عمر فاروق کا کیا، سید مرتضیٰ کا کیا، وہ انداز ہے کہ ہر صحابی کے لیے جنید صاحب وہ ٹائٹل استعمال کیے ہیں، ان کے ان اوصاف کو اجاگر کیا ہے جن میں حضور کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے اور روحانیت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. چونکہ کشف المحجوب تھی روحانیت کی کتاب، تصوف کی کتاب. ٹھیک. تصوف کے اصول تصوف کا انسائکلوپیڈیا اخذ کر کے دیے ہیں خلفائے راشدین کی زندگیوں سے. حالانکہ اگر آپ معروف طور پہ جو دیکھیں، ہم جس طرح پڑھتے ہیں خلفائے راشدین کو تو آپ کی زندگیوں میں بڑی سوشل نظر آتی ہیں. ان کا زیادہ رول اس نوعیت کا ہے جیسے غزوات میں ہیں، سیاست میں ہیں، معاملات میں ہیں. جتنی سوشل ایڈمنسٹریشن تھی، وہاں کی جو سوشل سیٹ اپ بن رہا تھا، اس سب میں نمایاں لوگ یہی تھے. بالکل ٹھیک. جن کو آگے چل کے اللہ اور اس کے رسول کی مشیت نے یہ ذمہ داریاں بھی دیں. درست، اس کے پیچھے یہی تو حکمت تھی. لیکن آپ دیکھیں علی حجویر کی دقت نظر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی ان کی شخصیات کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جن کا تعلق جا کے بنتا ہے روحانیت کے ساتھ. میں ایک مثال عرض کروں گا. جیسے ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو رازدار مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. جو انبیاء کے بعد
افضل اور سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. بالکل ٹھیک, اس مقام کے فائز ہیں. کوئی شک نہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تلاوت کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق سے, اور آپ آہستہ تلاوت کر رہے تھے, ابوبکر آپ آہستہ پڑھ رہے ہو, تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے. حضرت عمر فاروق بھی تلاوت فرما رہے تھے, آپ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. سرکار نے پوچھا عمر آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میں سوئے ہوں کو جگانا اور شیطان کو بگانا چاہتا ہوں. اور دونوں اپنے رنگ ہیں, دونوں اپنے رنگ ہیں. اب کمال ہے, فرماتے ہیں کہ وہ مشاہدے کا رنگ ہے, یہ مجاہدے کا رنگ. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھا. یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام سے عشق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتلایا, اصحاب سے عشق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتایا, اہل بیت سے کیسا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی خاص ہے, میں چاہتا ہوں اسی رقم چونکہ تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور وہ جو ایک رنگ حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے تصوف کا وہاں سے نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے, اسی تصوف کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ولی اور ولایت کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشف المحجوب کو صحیح طور صرف کشف المحجوب کو, ابھی ہم آگے نہیں جاتے نا, آپ کی شخصیت چونکہ اس کا ایک ریفلیکشن اس میں نظر آتا ہے, اگر اسی کو پڑھ لیں ہم تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ تصوف کیا ہے, ولی کیا ہے, ولایت کیا ہے. مطلب ایک جگہ پہ آپ نے لکھا ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ صوفی وہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو نہ کسی کے ملک میں ہو. ایک جملے کے اندر بیان کر دیا کہ صوفی کی ڈیفینیشن کیا, جی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. میں بات شروع کروں گا صوفی محمد فضل فقیر صاحب کے ایک نذرانہ عقیدت سے جو انہوں نے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اور یہ صوفی فضل فقیر صاحب وہ ہیں کہ جو ابھی حالیہ چند برسوں میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور ان کے اشعار آج بھی حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے اوپر کنندہ ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اے ملت, اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں, اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں, لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے, اور دیتا ہے تجھ کو زیب لقب گنج بخش کا, باب کرم کی ہاتھ سے تیرے کشاد ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آباد تیرے دم سے ہے سرزمین پاک, ہر فرد تیری چشم عنایت سے شاد ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اسرار معرفت ہوئے تجھ پر عیاں کہ تو شہنشاہ فقر سید عالی نہاد ہے, اور اجمیر کا امام ہے اس در سے فیض یاب, یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا. حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے تصوف کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی ہے اور تعریف فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں التصوف صفاء السر من قدورت المخالفہ, کہ باطن کو حق کی مخالفت سے اور اس کی قدورتوں سے پاک صاف کر دینے کا نام تصوف ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے. اور فرماتے ہیں التصوف کلہ اخلاق, تصوف نام ہی اخلاق کو اور کردار کو سنوارنے کا ہے. فمن زاد علیک بالتصوف بالاخلاق زاد علیک بالتصوف, جو شخص تمہارے اوپر اپنے اخلاق زیادہ واضح کر دے تو سمجھو کہ اس میں تصوف بھی اس قدر زیادہ ہے. پھر آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا من نظر الی الخلق, جس نے مخلوق کی طرف دیکھا, اس کے مفاد کی طرف دیکھا, ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا. من رجع الی الحق ملکا, اور جو حق کی طرف متوجہ ہو گیا, کائنات سے کٹ کر رابطہ توڑ کر صرف اسی محبوب کا ہو گیا, تو ملکا وہ حقیقی بادشاہی پا گیا. اور تصوف کا فلسفہ بھی یہی ہے, فلسفہ وذکر اسم ربک, کہ اپنے رب کو یوں یاد کرو, وتبتل الیہ تبتیلا, ہر کسی سے کٹ کے مخلوق سے صرف اسی کے ہو. یہ تصوف کا بیسک فلسفہ ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے حبیب مکرم ان سے کہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی جانوں کو یہ جوڑ لیں, مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, ان عاشقوں کے ساتھ جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ یریدون وجہہ, وہ اس کے مکھڑے اور اس کی رضا کے طالب. سبحان اللہ. اور پھر ان کا مقام بیان فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ, کہ شیخ اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ تو مقام عشق ہے جس کے حوالے سے حضرت. اچھا, ولایت اور ولی کے تصور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, ولایت اور ولی کے تصور میں آپ نے فرمایا کہ حضور داتا صاحب دو چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک تو آپ نکھرے ستھرے اجلے تصوف کی بات کرتے ہیں, صفائے قلب کی, تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں. جہاں یہ بات کرتے ہیں وہاں مذمت بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو جھوٹے تصوف کے دعوے دار. درست. اچھا, یہاں ایک اور بات, قطع کلام کی معذرت, یہ بھی کلیئرٹی بہت واضح, اگر میرا خیال ہے میں تو یہ کہوں کہ ہر مزار شریف پہ جو ہے داتا صاحب کی کشف المحجوب, وہ جو پرانی کشف المحجوب, ایڈیٹڈ نہیں, مطلب پرانی کشف المحجوب جو اصلی کشف المحجوب ہے, اگر وہ رکھی ہوئی ہو تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوڈ آف کنڈکٹ ہو نہیں سکتا. آپ نے تو بتا دیا کہ تصوف شریعت اور شریعت سے باہر ہے نہیں, شریعت اور طریقت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے جنید بھائی, یہ جو کشف المحجوب ہے
کشف المحجوب یہ پورا ایک نہ صرف انسائکلوپیڈیا ہے بلکہ ایک نصاب ہے تصوف کا. ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی سالک راہ طریقت بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو بطور ٹیکسٹ بک کے پڑھے. یہاں یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی اگر آپ تھیوری تصوف کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی تبویب دیکھیں کشف المحجوب میں جو انہوں نے ابواب بندی کی ہے. سب سے پہلا جو باب، اور میں سمجھتا ہوں یہی ابواب بندی ہی جو ہے وہ ہی ایک سال کے طریقت کے لیے ایک بہترین راہ سے آغاز کیا ہے نا، راہ عمل ہے. علم سے آغاز کیا. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا علم کی گاٹی میں اترے بغیر کبھی انسان جو ہے وہ معرفت کو نہیں پا سکتا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت کی صحیح خشیت اور معرفت علماء. پھر آگے چل کے پھر انہوں نے فقر بتایا، فقر کی بات کی ہے کہ اس کے بعد آپ فقر کی طرف آئیں. اور پھر بڑی خوبصورت فقر جب اپنی منزل کو پہنچتا ہے تو غنا میں تبدیل ہوتا ہے، غنا میں تبدیل ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں الدنیا یوم، دنیا تو ایک دن کی ہے، ولنا فیہ صوم، اور ہم نے اس ایک دن کا روزہ رکھ لیا ہے. تو سب سے پہلے علم کو لے کے آئے ہیں. فرماتے ہیں علم کے بعد آپ اسبات فقر پہ جائیں، اس کے بعد تصوف میں ہے، اور چوتھے نمبر پر لے کے آئے ہیں تصوف کی روایات اور رسوم کو. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معذرت سے میں اپنی بات اس کو اگر آپ مجھے، آج ہمارے ہاں رسوم پر زیادہ توجہ دیتی ہے، ہم الٹ چلتے ہیں. وہ چوتھے نمبر پہ لے کے آئے، ہم پہلے نمبر پہ اس کو لے کے آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فلسفہ اور نظریہ رائج ہو جائے، میں دعوے سے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے مزارات ہیں پاکستان کے اندر، تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے، سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے. داتا صاحب نے اصل تصوف کا جو فلسفہ ہے وہ بتلا دیا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو حضور داتا صاحب علیہ رحمہ ائمہ اہل بالے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ناظرین کے جن کا تذکرہ کر کے ہم ان کا ویسے تو ظاہر اس پروگرام میں حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں ہماری ایک لالچ ضرور ہے کہ کل بروز محشر ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام ضرور شامل ہو کہ داتا حضور ہم آپ سے پیار کرنے والے تھے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. اچھا جی پیر صاحب، وہیں سے بات کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت و ائمہ شریعت سے جو آپ کی ایک خاص محبت اور مودت نظر آتی ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیس تو باندھ دی کہ داتا صاحب کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز محبت رسول ہے. اب یہ محبت جو ہے اس کے پھر اپنے راستے ہوتے ہیں اور یہ خود اپنے راستے متعین کرتی ہے. واہ. اور اس کا ایک اصول وہ خواجہ غلام فرید صاحب کی زبانی اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ تونی دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کھاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. آپ ترجمہ بھی ذرا بیان کیجیے. ترجمہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا تونی دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، کہ میں جگہ جگہ پہ جو تکلیف برداشت کر رہی ہوں، سفر کی، معاملات کی شدائد برداشت کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ میں نہ برداشت کروں. ٹھیک ہے. آگے تونی دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کھاندڑیاں، کہ صحیح میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے لیکن مال کے بدلے نہیں بیچا، پیسوں کے بدلے، جائیداد کے بدلے میں نے خود کو نہیں بیچا، میں نے تو آپ کے نام کے بدلے خود کو بیچ دیا. اللہ. تو نے باندیاں دی میں باندڑیاں، کہ یا رسول اللہ آپ تو آپ ہیں جو آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، میں تو ان کی بھی غلام. اللہ. اور پھر بندے تو رہ گئے بندے تنڈے درد کتیاں نال لگا، جو آپ کی گلی سے کتا گزر جاتا ہے محبت تو اس کتے کا بھی احترام کرنے پر مجبور کر دیتی. اللہ. یوں کہہ لیں کہ یہ محبت کا ایک انبریکیبل لا ہے، لا زوال اصول ہے کہ یار سے منسوب ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے. اس کتے کو بھی عزت دے دی نا جو غار والوں کے ساتھ تھا. سیدھی سی بات. تو اب جب ہر چیز سے آپ نے اس مٹی سے بھی پیار کرنا ہے جو حضور سے منسوب ہے، تو چہ جائے کہ پھر حضور کی آل سے جو ائمہ ہیں ان سے محبت کا لیول کیا ہوگا، ان سے محبت کا معیار کیا ہوگا. ائمہ اہل بیت بلا شبہ دورے انتخاب شدہ ہیں. ایک تو آل رسول ہونے کی وجہ سے منتخب شدہ ہیں، دوسری اپنے کردار اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے بھی منتخب شدہ ہیں. داتا صاحب جب بھی ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسن کی تو وہ سیدھی بات ہے اولاد میں سے، ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے قلم کی وارفتگی کا عالم ایک اور سا ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے لفظ لفظ سلامی پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین کے حوالے سے آپ کی وارفتگی کا بڑا عجیب عالم ہے. آپ ایک بہت بڑا واقعہ جو اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے اس کو نقل کرتے کہ اموی بادشاہ ایک گیا مکے میں حج کرنے کے لیے، تو اسے کسی نے راستہ نہ دیا حجر اسود کو چومنے کا. وہ ایک علیحدہ ممبر لگا کے بیٹھ گیا. پھر وقت یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین پاک تشریف، اللہ، وہ وقت کا بادشاہ تھا، جابر تھا، طاقت تھی، فوج تھی، سارا کچھ تھا، لیکن امام زین العابدین پوری سادگی، پورے حسن کے ساتھ، سبحان اللہ، پوری ورع کے ساتھ جب داتا صاحب اسی طرف کہ جب داخل ہوتے ہیں مکہ شریف میں، حرم شریف میں، تو وہ جو اس کو راستہ نہیں دے رہے تھے طواف کے وقت، وہ اچانک سارے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور امام زین العابدین کے لیے ادب اور نیاز بجا لاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ حجر اسود کو آ کے
بالکل بغیر کسی مزاحمت کے لوگ ادھر ہو گئے ہیں ادھر ہو گئے، آپ اس کو چومتے ہیں، تقبیل کرتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو جو اس اموی بادشاہ کے پاس کوئی ہواری بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ آیا ہے اور اسے ادھر نہ طواف میں جگہ ملی ہے، نہ پروٹوکول ملا ہے، نہ حجر اسود بھی بڑی ضد کے ساتھ اس کا سبب نہیں بنا، تو یہ کون آیا ہے کہ جس کے آتے ہی کعبہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک طرح کے احترام میں کھڑا ہے اور سارے مخلوق بھی اس کا احترام کر رہی ہے۔ تو اس نے اس شام سے پوچھا کہ بیسیکلی تو وہ بھی اموی تھا، یہاں کے ہی رہنے والے تھے، مکے کے ہی رہنے والے، کہ یہ کون ہے کہ جس کا اتنا احترام ہے کہ حاجی بھی اور یہ سارا پروٹوکول اور ایک نور کا منظر ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ اس کا بغض تھا، حسد تھا، ورنہ تو امیہ کی اولاد میں سے اس کو کیسے نہیں پتا؟ فرزدق موجود تھا، پھر فرزدق موجود تھا اور وہ محب اہل بیت بھی تھا اور قادر الکلام بھی تھا۔ اس نے کہا تو اسے نہیں جانتا لیکن میں اسے بڑا جانتا۔ اب آپ عام طور پہ کسی کے اشعار جو ہیں وہ نہیں لکھتے، لیکن یہاں پر فرزدق کے اشعار کو بڑے مزیدار طریقے سے آپ نے لکھا ہے۔ کہ اس نے فرزدق نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا حل و حرم اس سے آگاہ ہے اور یہ زمین اس کو چوم کے اپنا شرف سمجھتا ہے، اور یہ اس خاندان عالی شان سے ہے جس کے خاندان جیسا یہ نسل رسول سے ہے، یہ زین العابدین سے ہے۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا، اس نے فوراً اموی بادشاہ نے اس کو قید کر لیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا، آپ نے بے تحاشا فیاضی کی، اس نے کہا صحیح میں نے یہ مال لینے کے لیے نہیں، آپ کی غلامی لینے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ امام پاک نے فرمایا ہماری عادت ہے جب ہم دے دیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ یہ خوبصورت تذکرہ اس انداز میں تذکرہ بتاتا ہے کہ وہ جو شوق ہے، جو محبت رسول ہے، وہ جب اہل بیت میں کے لیول پر آتی ہے تو اس کا پھر اور اپنا مثال حضور داتا صاحب جو ہے ان کے اندر یہ رچاؤ نظر آتا ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ علمی مقام اور مرتبہ خاص طور پہ جو آپ کی ارشادات اور تعلیمات ہیں وہ اتنی کمال ہیں کہ اگر میرا خیال ہے کہ صرف آپ کے ارشادات کو لے کے ہم زندگی گزارنا چاہیں تو اس سے بہتر زندگی کوئی ہو نہیں سکتی۔ جناب صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، تصوف جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسی بیہیویئرل سائنس ہے جو انسان سازی کا فن ہے، انسان بنانے کا شعبہ ہے، اور اسلام کی اخلاقیات کو جناب صاحب اگر آپ کوئی ٹائٹل دینا چاہیں تو وہ تصوف ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیں تو جو بنیادی ڈاکومنٹس اور بنیادی دستاویزات ہیں ان میں کشف معجوب ہے۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش نے جس طرح تصوف کو جس علمی استدلال کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ نہ صرف آپ کے صاحب علم ہونے بلکہ علم کو بیان کرنے پر قدرت کا بھی مظہر ہے۔ یہ کیا شان ہے آپ کی! آپ دیکھیں آپ کا کشف المعجوب کا آغاز انکسار سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کتاب مصنف بننے کے لیے نہیں لکھی، اس سے نہیں لکھی کہ لوگوں نے مصنف کہیں جیسے کوئی خلق خدا میں انہیں کوئی فائدہ ملے، کوئی شہرت ملے۔ فرماتے ہیں ابو سعید حجویری نے مجھ سے کوسچن کیا تھا، میں اس کے جواب کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ایک ضرورت پیدا ہوئی، اس ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ صوفیاء کی شان ہے، کتاب انہوں نے کشف المعجوب لکھی۔ اور جناب صاحب اس میں 69 قرآن مجید کی صورتوں کی 135 سے زائد آیات ہیں، 20 احادیث ہیں، صوفیاء کے اقوال ہیں۔ اس کا اسلوب ایسا اسلوب ہے کہ اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں لکھی گئیں آپ کو یہ اسلوب نظر نہیں آئے گا۔ جو کنسیپٹ آپ لیتے ہیں پہلے بتاتے ہیں اس میں قرآن شریف کیا کہتا ہے، پھر بتاتے ہیں اس میں حدیث پاک کیا کہتا ہے، بالکل ٹھیک، پھر بتاتے ہیں اس میں آثار صوفیاء کیا ہیں، اور کمال کی بات ہے پھر وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ استفادہ کر رہے ہیں، فرید الطار علیہ رحمہ استفادہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں جو ہے مطلب آپ دیکھیں نا وہ لاجم ہو رہے ہیں۔ بالکل بالکل دیکھیں جی، جو پروفیسر جوکووسکی ہے رشین، جتنی اس نے اس میں ریسرچ کی ہے، بالکل ٹھیک، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن ہم صرف داتا حضور کے تقریباً 30 کے قریب زبانوں میں تقریباً ہم کھڑے ہیں۔ یعنی کہ اس کتاب میں داتا حضور بولتے نظر آتے ہیں، ایسے نہیں انہوں نے 8-10 کتابیں رکھی اور نقل مار پروگرام اور نئی کتاب بنا دی، ایسا نہیں کیا۔ یہ زندہ کتاب ہے، علی حجویر کی زندہ، جس میں علی حجویر خود موجود ہے، خود بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا اچھی بات! اور جس انداز کے ساتھ جناب صاحب انہوں نے تصوف کو اس کتاب میں بیان کیا، آغاز جیسے بھی بات ہوئی، آغاز علم سے کیا، اور علم کو جس سطح پہ جا کے بیان کیا۔ فرماتے ہیں صوفی کے لیے 3 علوم ضروری ہیں، صرف یہی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصوف کتنا ناگزیر ہے۔ بتائیے تصوف کتنا ناگزیر ہے، کتنا لازمی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اللہ کی ذات کا علم ہونا چاہیے، توحید کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے، اور تیسرا علم کمال ہے جس کا آپ ذکر فرماتے ہیں اللہ کے افعال کی حکمت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ دانش ہے جو صرف مسٹک صوفی کے پاس ہے۔ جناب صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ ایک کوئی ڈیوائن وزڈم ہے، کوئی حکمت الہیہ ہے جس کے تحت صرف ہم ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ ایگزیکٹلی کائنات کا کوئی امر اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں، بالکل ایسا، یہ سب چیزیں صوفی کی نظر اس حکمت پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں صوفیاء خوف و حزن سے آزاد جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک، بے حسی کی وجہ سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کسی اور آگہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ حکمت خداوند پہ نظر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سب تک معلوم ہو گیا کہ اب زبانیں بند ہو گئی۔ علی حجویر یہ فرما رہے ہیں یہ پہلا قدم ہے، واہ واہ واہ، یہ تصوف کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے تو ان کا تصوف کا معیار کیا ہوگا، اور علم کا اتنا استحضار اور اتنی اہمیت آپ کی زندگی میں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ صوفیاء کے کچھ طبقات کو، ایک جماعت کو پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، مطلب آپ پڑھاتے بھی رہے، ٹھیک، اور پڑھا کیا رہا تھا، زکوٰۃ کے مسائل پڑھا رہا تھا، اس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا۔ ایک درویش اٹھا اور تسبیح لے کے مسجد کی کون میں بیٹھ اللہ اللہ شروع کر دی۔ میں نے اس کو بلایا جناب علی آپ کو یہ مسئلے آتے ہیں؟
اس نے کہا جی مجھے تو مسئلے نہیں آتے. فرمایا تم بیٹھے نہیں یہاں. اس نے کہا میں درویش بندہ ہوں, 4 دن بعد کھانے کو ملتا ہے, مجھے اونٹوں کی زکات سے کیا غرض. کیا بات ہے. اب جو جواب سنے علی حجویر کا, جنید صاحب میں آپ کو عرض کروں کشف المحجوب کا ایک جملہ علی حجویر کی جینیسنس ہونے کا واہ اور دلیل. بتائیے. فرماتے ہیں تمہیں زیادہ ضرورت ہے ان مسائل کی. اچھا. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا تم زکات دینے نہیں لینے والے ہو سکتا ہے تم غلط زکات لے رہے ہو کسی سے. سبحان اللہ, پتہ ہی نہیں, سبحان اللہ. تم اس سے زکات لے رہے ہو, اتنی زکات لے رہے ہو جو شرعی طور پہ بنتی نہیں ہے. تمہیں تو زیادہ یہ مسائل سیکھنے چاہیے. تو جنید صاحب جس سطح پہ جا کے آپ نے علم کو بیان کیا, علم کی اہمیت کو بیان کیا, پھر اسے اپلائی کر کے دکھایا. آپ فرماتے ہیں جب ہم باتیں کرتے ہیں, جب ہم لکھتے ہیں, بات کب سمجھ آتی ہے؟ جب عبارت شستہ ہو, عبارت رواں ہو, ٹھیک ہے, اس میں صرف نحو بیان اس کی غلطیاں نہ ہوں. بس یہی صورتحال صوفی کے حال کی ہے. وہی صوفی صاحب حال ہے جس کے حال میں حضور کی شریعت کے انحراف کی غلطیاں نہ ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی یہاں اتنا زیادہ. صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیجیے آپ سے, پھر وہی بات آ گئی میں جو پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں رک کے ذرا سے وضاحت ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ما فوق العقل باتیں ہوتی ہیں صوفیہ کے نام پر اور یہ ولایت کے نام پر, تصوف کے نام پر, یہ جی ہماری نمازیں جو ہیں مکے میں ہو رہی ہیں, ہماری نمازیں مدینے میں ہو رہی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور جو یعنی صوفیزم کے نام پہ ہم نے جو ڈیمیج کیا ہے شریعت کو, یہاں پہ تو کیٹیگوریکل داتا صاحب نے فرمایا کہ جو صوفیزم ہے وہ دائرہ شریعت میں. اس سے بات دیکھیں جنید صاحب, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ علی حجویر فرماتے ہیں کہ شریعت کیا ہے. شریعت ایک پیٹرن ہے, بالکل اس طرح جس طرح گرامر کس لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, عبارت کو درست کرنے کے لیے تاکہ مطلب نکلے. بندے کا حال اللہ کا مطلب تب نکال سکتا ہے جب اس کے اندر حضور کی شریعت کی گرامر ہوگی. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. آپ نے گرامر سیکھی نہیں, لغت سیکھی نہیں, الفاظ سیکھے نہیں اور شروع کر دیا کلام کرنا, تو آپ نے ماری کھانی ہے نا. آپ نے مطلب غلط ہی نکالنے ہیں. واہ. یعنی آپ نے کس سطح پہ جا کے چیزوں کو سمجھایا. واہ. آپ فرماتے ہیں کہ ذات, آپ تعلیمات بھی چونکہ بات ہو رہی تھی, ہاں بتائیے, کہ ذات حق تک پہنچنے کے 2 طریق ہیں. ایک استدلال کا طریق ہے اور ایک جذبے کا طریق ہے. واہ. استدلال کا طریقہ عمل کا طریقہ ہے, یہ اہل علم کا طریقہ ہے. ٹھیک. اور جذبے کا طریقہ وہی جو مولانا روم نے کہا کہ اہل علم آثار قلم پہ اور اہل حال آثار قدم پہ چلتے ہیں. تو یعنی بات کہ جتنے صوفیاء کو بھی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے داتا حضور کی اسلوب میں اور معنی میں پیروی کی ہے, اس راستے کو مزید روشن. بالکل پروفیسر صاحب, آخر میں تصوف میں آپ علیہ رحمہ کا جو مقام ہے, میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ویسے تو یہ سوال ایسا ہے کہ اس کی وضاحت میں اور آپ کیا کر پائیں گے, بڑے بڑے اہل علم کیا کر پائیں گے کہ کیا مقام, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ ان کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے جو انسان کا ایک فہم ہوتا ہے اس پہ ذرا گفتگو میں یعنی اپنے عشق کے رنگ کو اس میں ڈالیے. دوسرا اغیار کا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین ہے, وہ بڑی کمال بات ہے. دیکھیں نا, وہ وہی بات ہے کہ آپ کا دوست آپ کو اچھا کہے, یہ کمال نہیں ہے, کمال ہے لیکن یہ کمال نہیں. دشمن آپ کو اچھا کہے, یہ کمال ہے. بتائیے. آپ نے پہلا جو جملہ سر فرمایا ہے کہ ظاہر ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سید حجویر مخدوم امم کی آج شان بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. قلندر لاہوری حضرت اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, وہ آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اور صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. یہ فارسی کا شعر ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کا معمول ترجمہ ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سید حجویر ہیں اور مخدوم امم ہیں, اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی جو مرکز ہے وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی حرم کا درجہ رکھتی ہے, اور فرماتے ہیں کہ جو پنجاب کی خاک ہے وہ آپ کے دم قدم سے ہی اس نے زندگی پائی ہے, اور اس خطے میں جو صبح ایمان پھوٹی ہے وہ آپ کے وجود مسعود کے روشن سورج کے طلوع ہونے سے پھوٹی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال, آپ نے ان کے مرتبہ و مقام کی بات کی تو صرف ایک یہ آپ دیکھیے کہ یہ دریائے راوی ہے لاہور میں, تو راوی کے اس پار شاہ جہان کا مقبرہ ہے اور جہانگیر کا مقبرہ ہے, اور اس پار حضور داتا صاحب کا مقبرہ ہے. وہ دنیا میں بادشاہ تھا, وہ دنیاوی بادشاہ تھا, یہ انہوں نے دنیا میں فقیری کی زندگی اختیار کی. وہ بادشاہ ہو کر آج فقیری کی لائف ہے اس کی, وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. حضور داتا صاحب فقیر ہو کر آج بادشاہت اور داتا کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہاں 24 گھنٹے دن کے اور 365 دن جو ہیں وہ غلاموں کا تانتا بندہ رہتا ہے, اور درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ مقام حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اس خطہ سرزمین پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھی, اسلام کے علوم و معارف کا مکتب اولی قائم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسی خانقاہ قائم کی کہ جس نے ایسے رجال عظیم پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف اس خطہ بر صغیر کو روشن کیا بلکہ پوری کائنات کے اوپر ان کی روشنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. شیخ احمد سرہندی آپ فرماتے ہیں کہ فقیر تو اس شہر
شہر کو حضور سید حجویر کی وجہ سے قطب الارشاد ارشاد کا درجہ دیتا ہے. پھر آگے جسٹس سید امیر علی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم جب حضور داتا صاحب تشریف لائے ہیں تو یہاں باٹ قوم تھی, ان کے نام پہ باٹی دروازہ تھا, اور انہوں نے چاہا کہ حضور مخدوم امم کے نام سے اس کو تبدیل کر لیں, اس دروازے کو حجویری دروازہ کا نام دے دیں. آپ نے منع کر دیا, آپ نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس قوم میں پہلے سے بسنے والے لوگوں کی دل آزاری ہو, آپ نے فرمایا یہی رہنے دو. اصل میں بات یہ تھی کہ آپ کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک دروازے کا نام میرے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں, یہ پوری بستی اور پوری نگری کا نام جو ہے وہ داتا کی نگری سے ایسے. اچھا یہ داتا کا نگر ظاہر ہے, لیکن تصوف میں آپ کا جو مقام ہے میں وہ سننا چاہتا ہوں آپ سے, ذرا وہ بتائیے. یہی وہ میں عرض کرتا ہوں. پھر جو جیسے آپ نے کہا کہ اغیار کی نظر میں, اس میں گزٹیئر آف دی ڈسٹرکٹ لاہور میں بیرسٹر ایف کننگم ہیں, پھر میک کرچن ہیں, پھر کرنل بیڈن ہیں اور کرنل ہارڈ کوٹ ہیں. وہ انہوں نے ایک اپنا گزٹ شائع کیا جس کو ضلع لاہور کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے پھر 1084 عیسوی میں شائع کیا. اس میں وہ حضور داتا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں, واٹ ایور may have been his deeds, he has unfortunately had no Robert was to chronicle them. He has left a work entitled کشف المحجوب, the revelation of hidden. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں روشنی ہوئی ہر طرف اور چراغاں ہوا, اور آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس نے پھر علوم و معارف اور حقیقت کے دویز پردے جو تھے وہ واقعی اور دنیا کو روشنی بخشی. پھر آگے آپ دیکھیے, پھر ایک حضور داتا صاحب کے عقیدت مندوں میں ایک ہندو جو غیر متعصب ہندو ہے, رائے بہادر کنیا لال, اس کا ذکر بھی آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور داتا صاحب وہ عظیم ہستی ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تاریخ لاہور میں, کہتے ہیں وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے کے ساتھ اور فاتح افواج کے ساتھ اس دھرتی پہ تشریف لائے, اور یہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی در سے فیض لیتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کا مقام وہ مقام ہے کہ نفحات الانس, مولانا جامی میں نفحات الانس میں جو بزرگوں کی تشریح اور تعریف بیان کی, اور پھر ادھر دارا شکو نے جو اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں جو ایک اعلیٰ ترین بزرگی کی تعریف بیان کی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور داتا صاحب اس تعریف پر کما حق. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا صدقہ اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے.